ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ مسلمانوں کے اندر وہابی، دیوبندی، بریلوی کا جھگڑا۔ یہ جھگڑا اتنا عام ہو چکا ہے کہ آج مسلمان آپس کے اندر نفرتوں میں بٹ چکے ہیں، کیونکہ ایک حدیث ہے، اس حدیث کو لے کر جاہل لوگ اپنے آپ کو سچا کہہ کر دوسرے مسالک پر پھر کفر کے اعتراضات لگا دیتے ہیں، کبھی کس طرح کے فتوے لگا دیتے ہیں۔ اب حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، جن میں سے 72 ناکام ہوں گے اور ایک 73واں کامیاب ہوگا۔ اب اس بات کو جاہل لوگ لیتے ہیں۔ اب جو ہمارے بریلوی بھائیوں کے اندر عام طبقہ ہے، وہ اس حدیث کو لے کر کہتے ہیں کہ ہم 73ویں لوگ ہیں، باقی سب ناکام ہیں۔ اب اسی طرح جو وہابیوں کے اندر جاہل لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم 73ویں لوگ ہیں، باقی ناکام ہیں۔ اب اس حدیث کو آڑ بنا کر ایک دوسرے کو پھر برا بھلا کہنا اور کفر کے فتوے لگا دینا، یہ ہمارے اندر بہت زیادہ عام ہو چکا ہے۔ لیکن ایک حقیقت ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 73واں فرقہ کامیاب ہوگا، باقی 72 ناکام ہوں گے۔ اب وہ 73واں فرقہ وہ مسلمانوں کا فرقہ ہے، اس لیے وہ وہابی، دیوبندی، سنی یہ فرقے نہیں ہیں، بلکہ وہ فرقہ یہ ہے کہ 73واں فرقہ مسلمان ہوگا اور مسلمان کامیاب ہے اور باقی سارے فرقے ناکام ہیں۔ مثلا سکھ ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، بت مت ہیں، ہندو ہیں، اس طرح وہ بنا کر 73 فرقے بنیں گے اور 73واں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینے والا ہوگا اور وہ 73واں کامیاب ہوگا۔ ہمارے درمیان یہ جو سنی، دیوبندی، بریلوی، یہ ہمارے فرقے نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمارے مسلک ہیں۔ اب ان مسلکوں پر رہتے ہوئے آج ہم اتنے بڑھ چکے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگا دیے ہیں۔ ہم نے فرمایا کہ میری امت اختلاف پہ رہے گی، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا اختلاف باعث رحمت ہے۔ اب جب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میری امت اختلاف پہ رہے گی، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث سچ ہو کے رہے گی تو اختلاف رہے گا۔ تو اس لیے میرے عزیز محترم بھائیوں، بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، یہ اشکال کرتے ہیں کہ ان مولویوں نے دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے، دین کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اب عوام یہ اعتراض کرتی ہے کہ علماء نے دین کو تباہ کر دیا ہے، کسی حد تک وہ ٹھیک بھی ہے، لیکن میرے عزیز محترم بھائیوں، اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ اختلاف علماء کا آج کا نہیں ہے، 50 یا 100 برس کا نہیں ہے، بلکہ یہ خیر القرون سے اختلاف چلا آ رہا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر بھی کئی مسائل کے اندر آپس میں اختلاف رہا ہے، لیکن ان کا اختلاف اتنا تھا کہ وہ اپنے اختلاف پر رہتے تھے، لیکن ایک دوسرے پر کفر کے فتوے نہیں لگاتے تھے، ایک دوسرے سے سلام لینا نہیں چھوڑ دیتے تھے، بلکہ آپس کے اندر محبت اور بھائی چارہ اسی طرح رہتا تھا۔ تو وہ اختلاف آج بھی تسلسل سے چلا آ رہا ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اس لیے میرے عزیز محترم بھائیوں، ان چند مسائل کو لے کر ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا دینا، وہابیوں نے کہا دیوبندی کافر، دیوبندیوں نے کہا سنی کافر، سنیوں نے کہا وہابی کافر۔ اگر ہم ایک دوسرے کو ہی کافر کہتے رہیں گے، پھر جنت کے اندر کون جائے گا؟ جنت اللہ پاک نے کس لیے بنائی ہے؟ اس لیے میرے عزیز محترم بھائیوں، حضور علیہ السلام ہمیں امت بنا کر گئے ہیں، مسلمان بنا کر گئے ہیں، لہٰذا اس اختلاف کو آڑ بنا کر ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے مت لگاؤ۔ ہمارے وہ علماء یا وہ مولوی حضرات جو ایک دوسرے کے خلاف عوام کو بھڑکاتے ہیں، میں ان کی منت کرتا ہوں کہ آج وہ وقت ہے کہ امت کے اندر آپس میں محبت کو پیدا کرنے کا وقت ہے۔ اختلاف بہت ہو چکا ہے اور یہ رہے گا۔ اپنے عقائد پہ پکے رہو، لیکن عقائد پہ ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو کفر کے فتوے لگانا، ایک دوسرے پر نفرت کی نگاہ سے دیکھنا اور ایک دوسرے سے سلام لینے سے بھی چلے جانا اور یہ کہنا کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اگر سنی ہے وہ بھی حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ میرا بھائی ہے۔ اگر وہابی ہے
तब भी मेरा भाई है। इसी तरह अगर देवबंदी है वो भी मेरा भाई है। हम आपस में भाई भाई बन के रहेंगे तो अल्लाह पाक हमारे दिलों में मोहब्बतें पैदा करेगा। आज काफिर मुसलमान क्यों नहीं हो रहा कि वो काफिर कहता है कि इन मुसलमानों की तो आपस में नहीं बनती है, ये तो आपस में एक दूसरे पर कुफर के फतवे लगा रहे हैं, आपस में नफरतों के अंदर बटे हुए हैं, हमने मुसलमान होकर क्या करना है। तो आज हम सबब बन चुके हैं आपस के अंदर, जो मुसलमान काफिर लोग मुसलमान नहीं हो रहे। आज अगर हम मुत्तहिद हो जाएं तो कुफर के साथ मुसलमान होगा। मोहब्बतें तकसीम करके आपस के अंदर रहें। आज के बाद कोशिश करें, हम मुसलमान हैं, हमारा कलमा एक है, नमाज एक है, अजान एक है, रोज़ा ज़कात एक है, इसी तरह हमारा कब्र के सवालो जवाब एक हैं, हमारा हुजूर अलैहिस्सलाम पे ईमान एक है, अल्लाह की ज़ात एक है, उस पे हमारा ईमान यकता है, बड़े का अकायद तो हमारे पुख्ता हैं। लिहाजा चंद मसाइल का इख्तलाफ हमेशा रहेगा, उसको आड़ ना बनाएं, आपस में उम्मत बन के ज़िंदगी गुजारें। दुआ है अल्लाह पाक हमें मोहब्बतों के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। हम सुन्नी देवबंदी वहाबी तीनों कामयाब हैं, इसलिए एक दूसरे को नाकाम मत समझें, बल्कि ये समझें कि हम नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं और जिसने नबी का कलमा पढ़ लिया वो यकीनन कामयाब हो जाएगा। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए।